الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج میں ایک حدیث مبارکہ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں کہ جس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد یہ بات اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرما دینا تو اس کے اندر اور زیادہ عاجزی آ جانی چاہیے، ورنہ اگر نعمتیں ملنے کے بعد انسان میں تکبر آ گیا، جیسا کہ عام طور پہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نعمتیں آنے کے بعد یا مال و دولت آنے کے بعد یا کوئی اللہ کی فضل ملنے کے بعد انسان کے اندر تکبر آ جاتا ہے، اگر ایسا ہوا تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ اسی حالت میں دوبارہ بھی لے آئیں گے۔ ابھی حدیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے عرض کرتا ہوں، اور یہ حدیث مبارکہ جو ہے وہ بخاری شریف کے اندر بھی، مسلم شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل کے اندر 3 آدمی تھے، اور ان 3 آدمیوں میں ایک بندہ وہ تھا جس کو برس کی بیماری تھی، ایک بندہ وہ تھا جس کے سر کے بال نہیں تھے یعنی گنجا تھا، اور تیسرا آدمی وہ تھا جو آنکھوں سے نابینا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ان تینوں کا واقعہ بیان فرمایا ہے، اور واقعہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا کہ میں ان کی آزمائش کرتا ہوں، ان کا امتحان لیتا ہوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس اپنا ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر۔ سب سے پہلے وہ آیا کس کے پاس؟ جن کو کوڑ کی بیماری تھی، برس کی بیماری تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ اس کے پاس انسانی شکل میں آتا ہے اور آ کر پوچھتا ہے کہ بھئی تمہیں کیا ہے، تمہاری کیا حاجت ہے، تمہیں کیا پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے پریشانی یہی ہے کہ میرا جسم صحیح نہیں ہے، مجھے برس کی بیماری ہے اور میری جلد خراب ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ میری جلد صاف ہو جائے، میرا چہرہ خوبصورت ہو جائے، اور لوگ جس چیز سے مجھے نفرت کرتے ہیں وہ میری چیز ختم ہو جائے۔ تو وہ جو انسانی شکل میں فرشتہ تھا تو اس نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اس نے ہاتھ پھیرا اس کے جسم پر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جسم کو ٹھیک فرما دیا، اس کی برس کی بیماری کو ختم فرما دیا۔ بیماری ختم ہونے کے بعد اس انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا ہوا تھا اس نے کہا کہ اچھا تمہیں کون سا مال زیادہ پسند اور محبوب ہے؟ اس نے کہا جی مجھے اونٹ بڑے پسند ہیں، اونٹ مجھے بڑے محبوب ہیں۔ تو اس نے کہا کہ چلے آپ کے لیے اونٹوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے۔ تو وہ فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ کچھ اونٹ ان کو عطا کر دیتا، اور ایسے اونٹ اور اونٹنیاں کہ جن اونٹنیوں کے ہاں بچے ہونے والے ہوتے ہیں، وہ مال دے کر وہ اللہ کا نورانی فرشتہ جو انسانی شکل میں ہے وہ اس کے لیے دعا بھی دیتا ہے، اللہ تمہارے مال میں برکت عطا فرما دے۔ اس کے بعد یہی فرشتہ انسانی شکل میں جو ہے وہ اس گنجے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کے سر کے بال نہیں ہوتے، اس کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ بھی تمہیں کوئی حاجت ہے، تمہیں کوئی پریشانی ہے؟ وہ کہتا ہے یار مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ میرے سر کے بال ٹھیک ہو جانے چاہیے، میرے سر کے اوپر بال نہیں ہے اور میرا اس وجہ سے میرا دل بڑا خراب ہوتا ہے، کاش کہ میرے سر کے بال آ جائے تو میری ساری پریشانی ہی ختم ہو جائے۔ تو وہ ان کے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، وہ بزرگ جو انسانی شکل میں آتے ہیں ہاتھ پھیرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو بال عطا فرما دیتے ہیں، اور بال ملنے کے بعد پھر وہ انسانی شکل میں جو فرشتہ آیا تھا وہ پوچھتا ہے کہ اچھا تمہیں مال کون سا پسند ہے، کس مال کو تم زیادہ پسند کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی مجھے گائے رکھنا بڑا پسند ہے، میرے پاس گائے ہونا تو میں بڑا خوش رہتا ہوں۔ تو وہ پھر فرشتہ جو ہے انسانی شکل میں جو آیا تھا وہ ان کے لیے دعا کرتا ہے اور ان کو کئی گنا گائیں عطا کر دیتا ہے کہ وہ گائیں جن کے ہاں بچے ہونے والے ہوتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے وہ تیسرے آدمی کے پاس جاتا ہے جو نابینا ہوتا ہے، اور اس نابینا آدمی کے پاس جا کر یہی فرشتہ جو انسانی شکل میں ہے وہ پوچھتا ہے کہ ہاں بھی آپ کا کوئی کام کوئی حاجت؟ تو وہ کہتا ہے جی میری سب سے بڑی حاجت یہ ہے کہ میری آنکھیں اگر مجھے مل جائے نا تو مجھے دنیا جہان کی ساری چیزیں مل جائیں گی۔ تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں جو آتا ہے وہ ان کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آنکھیں عطا فرما دیتا ہے، وہ بہت خوش ہو جاتا ہے۔ پھر یہ شخص پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ بھی تمہاری کوئی حاجت ہے؟ وہ کہتا ہے جی میری حاجت یہ ہے کہ مجھے جو ہے نا وہ بکریوں کا مال، بکریاں رکھنا بڑا پسند ہے، تو اللہ کی طرف سے اس کے لیے بکریوں کا انتظام کر دیا جاتا ہے، اور ایسی بکریاں جن کے ہاں پیدائش ہونے والی ہوتی ہے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد ان تینوں کو اللہ تعالیٰ، جن کو اونٹ ملا تھا ان کے اونٹوں میں برکتیں عطا فرما دیتا ہے، جن کو گائے ملی تھی گائے میں برکتیں ہو جاتی ہیں، اور جس شخص کو بکری ملتی ہے نابینا آدمی کو اس کی بکریوں کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتے ہیں، اتنا کہ ایک بہت بڑا میدان ان کے لیے ہو جاتا جہاں پر ان کے جانور رہا کرتے تھے۔ کافی عرصہ گزرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوبارہ
اسی فرشتے کو انسانی شکل میں بھیجتے ہیں بطور امتحان کے کہ اب یہ بندے میرے کیا کرتے ہیں۔ اب یہ وہی فرشتہ دوبارہ اس برس والے آدمی کے پاس آتا ہے اور اسے آ کر کہتا ہے کہ یار میں سفر پہ جا رہا تھا تو اچانک میرا جو ہے نا وہ اونٹ گم ہو گیا ہے اور سامان بھی گم ہو گیا ہے، تمہیں اللہ نے اتنے سارے اونٹ دیے کہ میدان بھرا ہوا ہے، تو لہذا مجھے ایک اونٹ دے دو تاکہ میں گھر تک سفر کر سکوں۔ اب یہ اونٹ جس کو ملے تھے، اتنے اونٹ تھے، تو یہ کہنے لگا کہ نہیں بھائی، اور بھی بڑے مانگنے والے ہیں، سوال کرنے والے بہت زیادہ ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ اب چونکہ یہ تو فرشتہ تھا، اس کو تو پتہ تھا کہ ساری حالت اس کی کیا تھی، تو اس نے کہا کہ یار تو وہی بندہ نہیں ہے کہ جسے برس کی بیماری تھی، کوڑ کی بیماری تھی، روتا پھر رہا تھا، تیرے پاس ایک اونٹ بھی نہیں تھا، آج اللہ نے تیری بیماری بھی ختم کر دیا ہے، اللہ نے تمہیں بے شمار اونٹ بھی عطا کر دیے، آج اللہ کے نام پر تم ایک اونٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہو۔ تو اللہ نے اتنی تمہارے اوپر کرم نوازی کی ہے۔ کہنے لگا نہیں، یہ تو سارے جتنے جانور ہیں یہ میرے باپ دادا کی طرف سے آئے ہوئے ہیں۔ دیکھیں انسان کیسے بدلتا ہے۔ تو فرشتہ تھا چونکہ انسانی شکل میں آیا ہوا، تو اس نے کہا کہ اگر تو جھوٹ بول رہا ہے نا، اللہ کرے تو جیسا پہلے تھا ویسا کا ویسا ہی ہو جائے۔ تو لہذا پھر اس کی حالت وہی ہوتی ہے جیسے پہلے تھا، اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ اسی حالت پر لے جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ فرشتہ جو ہے وہ دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے جس کے سر کے بال نہیں تھے۔ اب جس کے پاس بال بھی ہے، جس کے پاس ایک بہت بڑا میدان ہے جس کے اندر گائے چل پھر رہی ہیں، اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی میں سفر کر رہا تھا، تو سفر کرتے کرتے جو ہے نا میرا جانور گم ہو گیا، سامان بھی گم ہو گیا، مجھے ایک گائے دے دے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اتنی گائے دی ہیں تاکہ میں گھر تک سفر کر سکوں آسانی کے ساتھ۔ اب یہ بھی وہی بات کرتا ہے کہ بھی میرے پاس تو جانور اتنے زیادہ نہیں ہیں، لوگ مانگنے والے بہت ہیں، سوال کرنے والے بہت ہیں، یعنی جیسے اس اونٹ والے آدمی نے کہا تھا بالکل ویسی باتیں کی۔ چونکہ یہ فرشتہ انسانی شکل میں تھا، اس نے کہا کہ یار تو وہی بندہ نہیں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ تمہارے سر کے اوپر بال بھی نہیں تھے، تمہارے پاس ایک گائے بھی نہیں تھی، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سر کے بال بھی عطا کر دیے ہیں، اللہ نے اتنی گائیں بھی تمہیں عطا کر دی ہیں، اور آج تم اللہ کے نام پر ایک گائے دینے کے لیے تیار نہیں۔ کہنے لگا نہیں نہیں، یہ تو میرے باپ دادا کی وراثت میں سے آیا ہے سارا کا سارا مال۔ تو اس فرشتے نے کہا جو انسانی شکل میں آیا تھا، کہا کہ اگر تو واقعتاً ایسا ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر تو جھوٹ بول رہا ہے تو جیسا تو پہلے تھا اللہ کرے تو ویسا کا ویسا ہی ہو جائے۔ دیکھیں انسان کے پاس جب اللہ کی نعمتیں آتی ہیں تو انسان کیسے رنگ بدلتا ہے، اپنی اصلیت کو بھول جاتا ہے کہ میرا اوپر ایسا زمانہ بھی آیا تھا۔ لیکن جس کو اللہ ہدایت دے دے، اب یہ فرشتہ جو انسانی شکل میں آیا وہ تیسرے آدمی کے پاس آتا ہے جو نبینا ہوتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے آنکھیں عطا فرما دی تھی، اس کے پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ بھائی میرا اونٹ جو ہے وہ جانور گم ہو گیا ہے، میرا سامان بھی گم ہو گیا اور میں نے بھی سفر بڑا کرنا ہے، تو مجھے ایک دو بکریاں جو ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میرے سفر میں آسانی ہو جائے۔ یہ نبینا آدمی پھر کیا کہتا ہے کہ نبینا آدمی کہتا ہے کہ یار آپ کو جتنی اللہ کے نام پہ چاہیے نا بکریاں لے جاؤ تم، اس لیے کہ یہ خود بتاتا ہے کہ میرے اوپر ایک ایسا زمانہ تھا، ایک وقت تھا کہ میری آنکھیں بھی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے آنکھوں سے مالا مال فرما دیا، میرے پاس ایک بکری نہیں تھی، اللہ نے مجھے ہزاروں بکریاں دے دی ہیں، آج اللہ کے نام پر تمہیں جتنی بکریاں چاہیے وہ لے جاؤ، میں اللہ تعالیٰ کی ذات پر راضی ہوں، ہر چیز دینے کے لیے تیار ہوں۔ اب وہ فرشتہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ بھئی تمہیں تمہارا مال بھی مبارک ہو، یہ بکریاں بھی تمہارے پاس تمہاری ہیں، یہ مال تمہیں مبارک ہو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، اور تمہارے ساتھیوں کا بھی امتحان تھا اور تمہارا بھی امتحان تھا، اور حال یہ کہ تمہارے دونوں ساتھی ناکام ہو گئے اور تم امتحان کے اندر کامیاب ہو گئے ہو، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے تمہیں آنکھیں دے دی، آنکھیں بھی تمہیں مبارک ہو، اور اللہ نے تمہیں ہزاروں بکریاں دے دی ہیں، بکریاں بھی تمہیں مبارک ہو، اور یہ بھی تمہیں مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ میں اس بندے سے راضی بھی ہوں، لہٰذا اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے اور ان دونوں سے ناراض ہے۔ تو یہ حدیث مبارکہ درس دیتی ہے کہ انسان کو کبھی بھی اپنی اصلیت اور اپنی غربت کا زمانہ اور پچھلا اور ماضی کا زمانہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، اسی لیے قرآن میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دن ہوتے ہیں نا، ہم لوگوں کے درمیان پھیرتے رہتے ہیں۔ آج اگر کسی کے پاس دولت ہے، وہ اکڑ اور تکبر میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کل سر بازار پر بھی اس کو لا سکتے ہیں، گلی بازار کے اندر بیٹھا ہوا بھی وہ بندہ نظر آ رہا ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عاجزی عطا فرمائے۔ جتنی اللہ کی نعمتیں ملتی جائے اتنی انسان کے اندر عاجزی آنی چاہیے۔ اسی لیے کیا بڑوں نے خوب بات کہی ہے کہ اس درخت کو پھل زیادہ لگتے ہیں جو درخت جھکنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا اخلاص اور ہمارے اندر اللہ پاک ہمیں عاجزی نصیب فرمائے۔